جب کائنات بنی تو اس کی ابتدائی حالت کیا تھی؟ یعنی جب کائنات ایکسٹینڈ ہونا شروع ہوئی تو اس بارے میں قرآن نے اپنے صرف دو لفظ رتقن اور ففتقنہما سے کس طرح سے انسان کو سمجھایا کہ کائنات کی ابتدائی حالت کیا تھی۔ السلام علیکم، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اپنی سیریز کائنات، انسان اور وقت کے چیپٹر 2 کی۔ اس گہرے خلا میں کوانٹم فوم کے ذرات پوشیدہ تھے، پھر ایک دھماکے نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ کائنات کی شروعات تھی۔ جیسا کہ میں آپ کو آلریڈی اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ کس طرح سے قرآن میں لفظ کن اور کائنات کے آغاز کا کچھ کنسیپچول سملیرٹیز کی وجہ سے ریلیشن بنتا ہے، اور وہ ریلیشن میں نے آپ کو انتہائی آسان ایگزامپل 0-1 سے سمجھایا۔ کائنات کی ابتدائی حالت کیا تھی، اس بات کا جواب سائنس اپنے میتھمیٹیکل ماڈل اور آبزرویشن سے ڈھونڈ رہی ہے، لیکن قرآن اسی بات کو سورہ الانبیاء میں بڑے عجیب انداز سے فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا۔ اب عربک لغت میں دیکھا جائے تو رتقن کے معنی ہوتے ہیں جڑا ہوا، ملا ہوا یا کسی چیز کو بند کر دینا، شگاف کو بند کر دینا، جبکہ ففتقنہما کے معنی ہوتے ہیں کھول دینا، الگ کر دینا یا پھاڑ کر الگ کر دینا۔ اب میں ایز اے ریسرچر ان قرآن کے دو لفظ کو اور بگ بینگ کے درمیان کچھ کنسیپچل سملیرٹیز کی وجہ سے یہ بات کر رہی ہوں۔ اٹس نوٹ اے فائنل پریڈکشن۔ اب آپ فوکس کریں، یہاں سے بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہونے والا ہے۔ سائنٹسٹ کا بھی یہی ماننا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کچھ نہیں تھا اور پھر اچانک ایک ڈاٹ، ایک واحد نقطہ پیدا ہوا اور اس میں ٹائم، اسپیس، میٹر سب موجود تھا، مگر سائنٹسٹ اس بات کا پتہ نہیں لگا پائے آج تک کہ آخر وہ کون سی انرجی تھی جس نے اس واحد نقطے میں ایکسپلوژن یعنی دھماکہ کیا، اور اس کے بعد کائنات ایکسپینڈ ہونا شروع ہوئی یعنی پھیلنا شروع ہوئی۔ یہیں پر قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کن، ہو جا، اور کائنات بننا سٹارٹ ہو گئی۔ جہاں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ انرجی کہاں سے آئی جس سے کائنات کی کریشن سٹارٹ ہوئی، مجھے لگتا ہے کہ وہ انرجی تھی لفظ کن۔ اب واپس اپنی بات پر آتے ہیں۔ سائنٹسٹ نے کہا کہ ٹائم، اسپیس، میٹر سب ایک ڈاٹ میں موجود تھا اور اس سے ایکسپلوژن ہوا، دھماکہ ہوا، وہ سب کچھ الگ الگ ہو گیا، یعنی کائنات بننا سٹارٹ ہوئی۔ یہیں پر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین جو کہ آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں الگ کر دیا۔ اور اس آیت کا تعلق صرف کائنات کی انیشیل سٹیج سے نہیں ہے، یونیورس میں آگے چل کر بھی ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بڑے بڑے گیسز میں جو پارٹیکل موجود تھے، ان میں کچھ جو ہے وہ ایک سیارے بنے، کچھ اسٹار بنے۔ جو سیارے بنے وہ زمین، جو اسٹار بنے وہ آسمان۔ لیکن ذرا انیشیل سٹیج پہ جا کے دیکھا جائے تو اسی بگ بینگ کے دھماکے کے بعد وقت کی پیدائش ہوئی، اسپیس کی پیدائش ہوئی، میٹر کی پیدائش ہوئی، ایک ہی دھماکے سے۔ اگین آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا۔ اور قرآن یہیں پر نہیں رکتا، بلکہ وہ 2 قدم آگے جا کر آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جب کائنات ایکسپینڈ ہونا سٹارٹ ہو چکی تھی تو اس کے اگلے وقت میں کیا کچھ موجود تھا۔ غور کرنے پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ہمیں ٹائم لائن میں سب کچھ سمجھا رہا ہو۔ قرآن نے پہلے سورہ الانبیاء میں کہا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے اسے جدا کیا۔ قرآن نے کہا سورہ ہود کی آیت 7 میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ سائنٹسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب کائنات بننا سٹارٹ ہوئی یعنی کائنات ایکسپینڈ ہونا شروع ہوئی تو اس کے اگلے 3 منٹ تک نہ کوئی ستارہ تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سیارے، ایون کوئی ایٹم بھی موجود نہیں تھا۔ تو اس وقت ایسا بھی کیا موجود تھا کہ قرآن نے یہ کہا کہ اس کا عرش پانی پر تھا؟ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ جب بگ بینگ ہوا تو اس سے اگلے 3 منٹ تک کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک ہاٹ انرجی کے، جسے آج کے سائنٹسٹ پری موڈل شاپ کا نام دیتے ہیں۔ یعنی کائنات ایکسپینڈ ہونے کے 3 منٹ بعد تک اتنی گرم تھی کہ کوئی پارٹیکل سروائیو ہی نہیں کر سکتا تھا۔ سائنٹسٹ اس وقت موجود انرجی کو نام دیتے ہیں پری موڈل شاپ، یعنی نہ پیور گیس، نہ پیور واٹر،
ایک سیال مادہ، بہتا مادہ، ایک فلوئڈ ویو میٹل. تو میں نے سائنٹسٹ کی اس آبزرویشن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایزیوم کیا کہ جب قرآن نے کہا کہ اس کا عرش پانی پر تھا تو اس سے مراد وہی وقت لیا جاتا ہو جو کائنات بننے کے اگلے 3 منٹ بعد تک تھا. اور یہ بات میں بلا وجہ نہیں کر رہی، کیونکہ آپ اگلی سورہ فصلت کی آیت 11 میں دیکھیں، جہاں قرآن نے کہا کہ جب اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا. غور کرنے پر ایسا لگتا ہے کہ قرآن ہمیں ٹائم لائن میں سب کچھ سمجھا رہا ہو. یعنی پہلے آتی ہے سورہ الانبیاء، جہاں اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا. اور پھر آتی ہے سورہ ہود آیت 7، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر تھا. پھر آتی ہے سورہ فصلت کی آیت 11، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جب اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا. اب اس دھوئیں سے مراد آپ اس دنیا میں موجود کوئی دھواں نہ لے لیں، بلکہ یہ دھواں میں بھی اس وقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو کہ کائنات کے بننے کے اگلے 3 منٹ بعد کا تھا. یعنی جب 3 منٹ گزر چکے تھے تو کائنات ایکسپینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہونا سٹارٹ ہوئی. یعنی کائنات پھیل بھی رہی تھی اور ساتھ ہی اس کا ٹیمپریچر بھی گر رہا تھا. یعنی کہ کائنات ٹھنڈی ہونا سٹارٹ ہو چکی تھی. اور جب کائنات ٹھنڈی ہونا سٹارٹ ہو گئی تو اس وقت جو خلا میں موجود پارٹیکلز تھے، کوارک، گلوون اور پلازما، انہوں نے مل کر ہائیڈروجن اور ہیلیم کا پہلا نیوکلیائی بنایا. اب میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کی گہرائی میں نہیں جا رہی، صرف ایک بات آپ کو سمجھا رہی ہوں. یعنی کائنات بننے کے اگلے 3 منٹ بعد جو ہائیڈروجن اور ہیلیم کے گیسز پوری فضا میں پھیلے تھے، اس وقت ٹیمپریچر اتنا گرم تھا کہ کوئی الیکٹرون نیوٹرون اور پروٹون کے ساتھ نہیں ملا تھا کہ پہلا ایٹم بھی بنے. اگلے 3,80,000 سال بعد جا کے پہلا ایٹم بنا. اس سے پہلے ہر طرف کائنات میں دھواں ہی دھواں تھا. یعنی ہائیڈروجن اور ہیلیم کے گرم بادل، گرم گیسز پوری فضا میں موجود تھے، جیسا کہ قرآن نے کہا. اور جب اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کس طرح سے ایک ستارے کی موت کسی انسان کی زندگی کا سبب بنتی ہے. کیا واقعی آج بھی ایک انسان کے اندر کسی مردہ ستارے کی راکھ موجود ہے؟ اور آخر کس طرح آپ میں اور مجھ میں ایک مردہ ستارے کی راکھ موجود ہے؟ اور آخر قرآن کیوں یہ بات کرتا ہے کہ اس کائنات کو بنانا اتنا پیچیدہ، اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ایک انسان کو؟ ایسی بھی کیا خاص بات ہے ایک انسان میں جس نے اسے پوری کائنات پر بھاری کر رکھا ہے؟ معذرت کے ساتھ ویڈیو لمبی ہو جانے کی وجہ سے ان تمام سوالات کے جواب ہم جانیں گے اپنے نیکسٹ چیپٹر میں. اور میں اس میں بتاؤں گی کہ انسان کی لائف کس طرح سے کسی کاربن بیس لائف پر نہیں ہے، بلکہ اسے روح دی گئی ہے جس نے ایک انسان کو پوری کائنات پر بھاری کر دیا ہے ایک ذمہ داری دے کر. میرا اپنی آڈینس سے صرف ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ میری آڈینس قرآن کو ایز اے سسٹم سمجھنا سٹارٹ کرے. اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، یعنی اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے مجھے بہت زیادہ ایفرٹ لگتی ہے. اور اس ایفرٹ کے بدلے میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہی، صرف اپنی موٹیویشن کے لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے. ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں.